السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہماری لائٹ رات سے واپس نہیں آئی ہے، کوئی وجہ نہیں پتہ مجھے کیوں ایسا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدھی ایپیسوڈ میں لکھ چکی ہوں، تو وہ میں نے مکمل کی ہے اور میں نے سوچا میں ابھی اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیتی ہوں، کیونکہ پتہ نہیں ہے لائٹ کا۔ بھائی فی الحال گھر پہ ہیں تو ان کے وائی فائی سے میں پوسٹ بھی ایزیلی کر لوں گی۔ میرا ٹیب نہ ہونے کے برابر یوز ہوتا ہے، صرف اس کو میں ٹائپنگ کے لیے استعمال کرتی ہوں، تو میں نے سوچا کہ یہ پہلا کام میں کر لیتی ہوں۔ اس کی چارجنگ بھی اچھی خاصی ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ میں جنونیت کی بھی رات تک ایک ایپیسوڈ دے سکوں، وہ بھی ہو سکی تو۔ لیکن یہ ہے کہ جانے عشقم کی قسط میں ابھی پوسٹ کر دوں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ لائٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ چانسز کم ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے لائٹ کا، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ لائٹ کب تک واپس آئے گی۔ اسی لیے میں نے سوچا کوئی گل نہیں، ایک دن ہم فالتو ڈبل ایپیسوڈ دے دیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے ریکارڈ کر لیتی ہوں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریکارڈ۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، میرے موبائل کی اسکرین پہ مطلب وہ جو شیشہ ہوتا ہے اسکرین پہ، اس پہ میری تصویر صاف نظر آ رہی ہے، اور مجھے جب میں پہلے دن ریکارڈنگ کر رہی تھی اس دن مجھے لگا کہ مطلب میرے ریڈرز کو بھی میری شکل صاف نظر آئے گی، تو میں نے کبھی سائڈ پہ ادھر لے کے جا رہی ہوں، کبھی ادھر لے کے جا رہی ہوں، میری شکل نہ نظر آئی، کیونکہ میرے گھر والوں نے مجھے اتنا الاؤ نہیں کیا۔ لیکن ایک دن مجھے لگا ہو سکتا ہے سچ میں مطلب میری نظر آتی ہو، پھر میں تھوڑے بال شال بنا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ریڈر یہ نہ کہیں کہ یہ رائٹر ہے اور اس کی حالت بالکل فقیروں جیسی ہے، تو میں تھوڑی شکل بنا کے بیٹھی ہوں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ریکارڈ صرف اسکرین کا ہوتا ہے، شیشے کا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا در فٹے منہ، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا میری شکل بنا کے بیٹھنے کا۔ فضول باتیں چھوڑتے ہیں، پہلے ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں۔ ایکچولی آج ٹائم بہت ہے نہ 12 بجے تک قسط پوسٹ کرنی ہے، نہ 10 بجے تک کرنی ہے، آرام سکون سے کرنی ہے، جب بھی کرنی ہے۔ پھر بھی ہم اپنی ایپیسوڈ پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، آگے پیچھے کی فضول باتیں اگنور کرو۔ میں اپنی شکل دیکھ رہی ہوں اپنی اسکرین میں، تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جانے عشقم قسط نمبر 110، تحریر عریج شاہ۔ وہ کمرے میں آئی تو مکرش بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ شاید وہ اسے دادا جان کے کمرے میں دیکھ چکا تھا، اسی لیے اسے ڈھونڈے بنا واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے آتے ہوئے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد اداسی تھی، وہ پریشان تھی، کسی چیز کو لے کر اداس تھی، اور اس کی اداسی ہی تو وہ دیکھ نہیں پاتا تھا۔ انائش میری جان، کیا ہوا؟ تم اداس کیوں ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا اسے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے کتنی دیر روتی رہی۔ مکرش نے اسے خاموش نہیں کروایا تھا، وہ خاموشی سے اس کے بال سہلاتا رہا۔ کیا ہوا انائش؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ کس چیز کی وجہ سے اتنے آنسو بہا رہی ہو؟ کیوں موتیوں کو ضائع کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں پر لب رکھتا پوچھ رہا تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھیں، بس رونے دیں؟ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے اپنی آنکھوں کا بھیگا پن کم کرتے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کا انداز اتنا معصومیت سے بھرپور تھا کہ مکرش اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ کتنی دیر اس کے سینے پہ سر رکھ کر روتی رہی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے اس کے بہتے آنسوؤں کو محسوس کرتا رہا۔ اس کا درد، اس کی تکلیف جیسے اس کے سینے میں جذب ہونے لگی تھی۔ وہ بس اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ خود اسے بتائے گی، وہ انتظار کر رہا تھا، اور پھر اس نے اسے بتا بھی تو دیا تھا۔ وہ جب اپنا دکھ ہلکا کر چکی تو مکرش نے اسے خود سے الگ کیا، اور پھر اس نے وہ ساری باتیں اسے بتائی جو دادا جان نے اسے بتائی تھی۔ یہ ساری باتیں تقریباً وہ پہلے بھی اسے بتا چکا تھا، لیکن شاید اسے اس سے زیادہ دادا جان پر یقین تھا۔
لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آخرکار وہ اس بات پر یقین تو کر چکی ہے کہ اس کی ماں کے قاتل اس حویلی کے لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ اتنے سالوں سے تھی۔ مکرش کو کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ سب گھر والوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ اسے یقین تھا سب حقیقت جاننے کے بعد ایک نئی شروعات مشکل نہیں ہوگی، یقیناً اس کے لیے ایک نئی شروعات ہوگی اور کل اپنی فیملی کے ساتھ وہ بالکل نارمل ہو جائے گی۔ لڑکی، تم میرے فون کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے بیڈ پر آتا ہوا اس کے قریب لیٹ کر اپنے فون کی سکرین دیکھنے لگا تھا۔ اسے فون چھیننا نہیں تھا، جیسے جانتا تھا کہ اس سے وہ غصہ ہو جائے گی، اور کیا پتہ وہ لڑکی کسی شک میں ہی نہ مبتلا ہو جائے۔ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ کی کتنی گرل فرینڈز ہیں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا، اس شکل کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو، لعنت ہے اس خوبصورت شکل پر۔ ایک لڑکی تک تو پٹا نہیں سکے آپ۔ وہ فون اس کے منہ پر مارنے والے انداز میں سائیڈ پر رکھتی رخ پھیر گئی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اپنے شوہر کی گرل فرینڈز اور لڑکیوں سے بات چیت پر ناراض ہوتی ہوں۔ وہ تو یقیناً کوئی کھٹی میٹھی گفتگو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے ملی ہی نہیں، اور وہ بہت افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ کام میں نے تب چھوڑ دیے تھے جب میرا تم سے نکاح ہوا تھا، بہت ایمانداری سے تمہیں اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی لڑکی سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ میں ون وومن مین ہوں۔ وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا تھا، لیکن وہ اسے یقین کیوں دلا رہا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پر کبھی شک نہ کرے۔ ہا 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 ہا، جیسے میں تو جانتی ہی نہیں کہ آپ کتنے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ مجھے تو شک ہے کہ یہ جو آپ بار بار یہاں سے جانے کی بات کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں اب تک امبریش انایا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، میرے لیے قابل احترام ہے۔ مذاق ایک حد میں اچھا لگتا ہے، اور اب تم مذاق سے اوپر جا رہی ہو۔ وہ بے حد غصے سے گرجا تھا اور اپنا تکیہ سیدھا کرتا اس سے دور ہٹ گیا تھا۔ وہ تو مذاق کر رہی تھی، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا غصہ ہو جائے گا۔ شاید اس نے مذاق کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے تھے، یا شاید پھر اس کا مذاق ہی سرے سے غلط تھا۔ ایک تو اسے فضول بولنے کی عادت تھی جس پر وہ پچھتاتی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ میں نے پڑھا تھا کہ مرد کبھی اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا، تو اس حساب سے مجھے لگا کہ آپ بھی۔ امبریش میری پہلی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ کبھی بھی میری محبت ہی نہیں تھی۔ تو اب پلیز اس کی ذات سے ریلیٹڈ کوئی مذاق ہم دونوں میں نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کے بارے میں بات ہی کیوں کریں۔ وہ جسے سمجھ گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کس حد تک نادان ہے، اور بہت ساری چیزوں کی ابھی سمجھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت جلد اس کی معافی مانگنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اوکے، پکا وعدہ، میں آج کے بعد امبریش کو لے کر کوئی مذاق نہیں کروں گی۔ اور آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ مقدم کے بارے میں بتاتے بتاتے اچانک اپنی دوسری بات پر اس سے خفا ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے اپنا منہ ایک بار پھر سے ٹیڑھا کر لیا تھا، جیسے اسے بتانا چاہتی ہو کہ وہ اس سے سخت ناراض ہے۔ اس وقت میں غصہ تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ بازار چلی گئی، بس اسی لیے ناراضگی میں فون نہیں اٹھایا تھا۔ شناور نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سوچا تھا۔ اس نے دن میں اس کا فون نہیں اٹھایا تھا، اس کی وجہ بتا بھی دی تھی۔ ویسے اچھا ہی ہوا کہ آپ نے فون نہیں اٹھایا۔
کیونکہ اگر آپ فون اٹھا لیتے تو شاید میں بھائی کو کبھی معاف نہ کرتی۔ پھر آپ کو بتاؤں، آج نا میں نے ان کی پاکٹ سے آئس کریم کھائی اور گھر آ کر سارا الزام ان پر لگا دیا کیونکہ مجھے سردی ہو گئی تھی۔ ویسے یہ زکام بھی کتنے مزے کی چیز ہے نا۔ اذان ویسے یہ زکام بھی کتنے مزے کی چیز ہے نا۔ شام کو مجھے اتنے زور سے زکام ہو رہا تھا اور پھر جب چاچی بیگم والا سارا معاملہ ہوا میرا زکام کہیں بھاگ گیا۔ مجھے چاچی بیگم پر نا بہت افسوس ہو رہا ہے۔ کیسی مطلبی عورت ہیں، اپنے ہی گھر میں کتنی بری حرکت کی ہے۔ دادا جان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اس کے سامنے اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے لگے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، معافی نہیں ملنی چاہیے اور نہ ہی انہیں جلدی معافی ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک چکر جیل کا لگوایا جائے۔ آسانی سے چھوڑوں گا نہیں، بس زرشِ زراور واپس آ جائیں۔ شناور اس معاملے کو لے کر کافی سنجیدہ تھا۔ ہاں نا، اب تو زرشے اور زراور بھائی بھی گھر واپس آ جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اور زراور بھائی کو دیکھ کر زرشے کنفیوز ہو جاتی ہے کہ آپ کون ہیں اور زرشے اور وہ کون ہیں۔ جب وہ ایک گھر میں دونوں کو دیکھے گی نا تب مزہ آئے گا، ہم اس کو خوب بیوقوف بنائیں گے۔ وہ باتیں کرتے کرتے کب اس کے سینے پہ سر رکھ چکی تھی اسے خود بھی پتہ نہ چلا، جبکہ شناور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ کتنی دیر یوں ہی وہ چھوٹی موٹی کھٹی میٹھی باتیں اس سے کرتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوئی، وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی، جبکہ شناور اب تک اس کی طرح گری ہوئی آواز اور انگلیوں کی حرکت کو اپنی چہکتی ہوئی آواز اور انگلیوں کی حرکت کو اپنی شرٹ پر محسوس کر رہا تھا۔ بہت معصوم تھی وہ، بہت ہی پیاری، اور شناور شاہ یوں ہی تو نہیں اس پر اپنا دل ہارا تھا۔ دادا جان، میں نہیں آ رہا اتنا جلدی، پلیز نا۔ ابھی کیوں؟ میں ابھی نہیں آنا چاہتا، مجھے نہیں آنا، بس مجھے نہیں پتہ۔ آپ مجھے گھر سے نکالتے ہوئے تو کہہ رہے تھے کہ 2 ماہ تک میں باہر رہوں گا۔ میں نہیں آ رہا ابھی واپس، میں بہت خوش ہوں یہاں پر۔ وہ فون کان سے لگائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ تو زرشے جو تیزی سے دروازے کے پاس آئی تھی سمجھ چکی تھی کہ وہ دادا جان سے فون پر بات کر رہا ہے، لیکن وہ اتنے لاڈ سے بات کیسے کر رہا تھا جبکہ دادا جان تو اس سے خفا تھے۔ نہیں دادا جان، میں یہاں سے ہنی مون پر جانے کا پلان بنا رہا ہوں اور آپ مجھے واپس حویلی بلا رہے ہیں، مجھے نہیں آنا پلیز، وہ ضد سے بھرپور آواز میں کہتا زرشے کے گرد باہیں پھیلائے اس کے ساتھ اندر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی، اس کی کوئی بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ گھر میں اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں۔ یہ سب کچھ چاچی بیگم نے کیا ہے، میرا فون بھی انہوں نے ہی چرایا تھا اور ساری انفارمیشن بھی انہوں نے ہی لیک کی تھی۔ خیر یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا، لیکن آپ نے ان سے کیا کہا؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھا اور ان سے پوچھنے لگا، جبکہ زرشے بھی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ یہ ساری باتیں سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا کیونکہ وہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم شام تک واپس آتے ہیں، انشاءاللہ وہاں چل کر بات ہوگی۔ نہیں، چاچی بیگم کو سزا دینے کا میں کوئی حق نہیں رکھتا دادا جان، یہ آپ کا معاملہ ہے، اسے آپ حل کریں۔
انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی۔ وہ یمنا سے میری شادی کروانا چاہتی تھی، جو کہ میرے لیے ناممکن تھا۔ ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ آپ ان سب چیزوں کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن میں شام تک انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے ان سے بول رہا تھا، جبکہ زرشے کو بس یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ چاچی بیگم نے کچھ نہ کچھ برا کیا ہے اور وہ لوگ واپس حویلی جانے والے ہیں۔ وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ زرشے ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے کچھ بتائے گا۔ فون رکھنے کے بعد ایک نظر اس نے دیکھا اور پھر اسے ساری بات بتانے لگا۔ اپنا سامان پیک کر لو، ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ دادا جان نے جس وجہ سے مجھے حویلی سے نکالا تھا وہ وجہ سامنے آ گئی ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ حویلی کے اندر کوئی ایک انسان ایسا ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، اور وہ انسان پکڑا گیا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ انسان چاچی بیگم ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ انسان چاچی بیگم ہے، جنہوں نے اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کروانے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی تھی، اور جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی تو میرا فون چوری کر کے انہوں نے میری اور تمہاری شادی کی ساری تصویریں اور نکاح نامہ چینل پر لیک کر دیا۔ دادا جان کو میں تمہاری اور اپنی شادی کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں انہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں تم سے زبردستی نکاح کر چکا ہوں، اور انہیں ویڈیو اور شادی کی تصویریں بھی دکھا چکا تھا، لیکن چاچی بیگم نے یہ سب کچھ چینل والوں کو دیکھ کر ہماری بدنامی کروائی، اور تمہیں مجھ سے جو بھی سوال کرنا ہوا، ناراض ہونا ہوا، جو بھی کرنا ہوا حویلی چل کر کرنا۔ پلیز چلنے کی تیاری کرو۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، جبکہ زرشے اب تک شاک تھی۔ سو گائز، دن میں ریکارڈنگ کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ مجھے آج اس بات کا احساس ہوا ہے، کیونکہ کبھی مجھے اندر سے آواز آ رہی ہے، کبھی بھائی بلا رہے ہیں، کبھی آپ ہی کے کمرے سے آواز آ رہی ہے، مطلب ہر بندہ مجھے ہی بلایا جا رہا ہے، اور میں چکر لگا کے نا تھک چکی ہوں۔ میں نے کوئی 16-17 دفعہ تو روکی ہے ویڈیو آج، تو بہت مشکل ہے۔ دوپہر میں تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کبھی بھی اس ریکارڈنگ کروں۔ ہاں، زیست کا حاصل ہو ناول بہت ریڈرز پوچھ رہے ہیں، شاید وہ سارے پڑھتے ہیں، تو میں اس کو آج ریکارڈ کر کے ایک آدھا ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ تو آئی ایم ریئلی سوری، اس کو میں نے اسٹارٹ کر دیا، لیکن میرا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کا، کیونکہ جو آپ پڑھ چکے ہوں، اس کو کر چکے ہوں، تو اس کی طرف جانے کا واپس دل ہی نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گی اس کی ایپیسوڈ ریڈ کرنے کی، تو آپ لوگ وہاں سے جس کو پڑھنی ہے پڑھ لیجئے گا، جس کو سننی ہے سن لیجئے گا۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانے شکم کی۔ اگر لائٹ آ گئی تو رات کو ایپیسوڈ لکھنے کی کوشش کروں گی، اگر نہیں آ سکی تو پھر معذرت۔ ہاں، لیکن جنونیت کی قسط آج میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپلوڈ کر سکوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔